بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ پر۔ بکری 5 گاؤں کھا گئی، ایک سبق آموز کہانی۔ ایک روز ایک بادشاہ شکار کے لیے جنگل میں نکلا۔ راستے میں اسے ایک زخمی ہرن نظر آیا۔ اس کا پیچھا کرتے ہوئے بادشاہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا اور اپنے ساتھیوں کا بھی دور دور تک کچھ پتہ نہ چلا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی تھی۔ اتنے میں اس کی نظر ایک بڑ کے درخت پر پڑی، جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھا۔ چرواہے سے اس نے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ ساتھ لایا ہوا پانی ختم ہو گیا ہے، مگر چرواہے نے فوراً ایک بکری کا دودھ نکال کر برتن بھرا اور بادشاہ کو پینے کے لیے دے دیا۔ بادشاہ کو چرواہے کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے چرواہے سے کاغذ مانگا، پر اس جنگل میں چرواہے کے پاس کاغذ کا ٹکڑا کہاں سے آیا؟ بادشاہ نے بڑ کا ایک پتا توڑ کر اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور چرواہے کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو اپنا انعام، ہم نے تمہیں 5 گاؤں جاگیر میں دے دیے ہیں۔ تم جمعے کو یہ پتا لے کر شہر کی جامع مسجد میں آ جانا اور ہم سے مل لینا۔ چرواہا خوش ہو کر گھر لوٹنے لگا اور اس نے اپنا کمبل زمین پر بچھا کر وہ پتا اس پر رکھ دیا اور بکریوں کو رسی سے باندھنے لگا۔ اچانک ایک بکری پیٹھ کے پیچھے سے آئی اور وہ پتا اٹھا کر چٹ کر گئی۔ چرواہے نے خوب کوشش کی کہ وہ پتا بکری کے منہ سے نکال لے، مگر پتا تو اب بکری کے پیٹ میں پہنچ گیا تھا۔ چرواہے کو اس کا بہت دکھ ہوا اور یہ کہتا ہوا اپنے گاؤں کی طرف چل دیا کہ بکری 5 گاؤں کھا گئی، بکری 5 گاؤں کھا گئی۔ لوگ حیرت زدہ ہو کر چرواہے کو دیکھنے لگے اور اس کی حالت پر افسوس کرنے لگے کہ چرواہا شاید پاگل ہو گیا ہے۔ چرواہے نے کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا، بس ہر وقت یہی رٹ لگائے رہتا کہ بکری 5 گاؤں کھا گئی۔ آخر جمعے کا دن آن پہنچا۔ چرواہا اپنے گاؤں سے نکل کر شہر کی جامع مسجد کی طرف پیدل چل پڑا۔ اسے چلتے چلتے دوپہر ہو گئی، مگر چرواہا بکری 5 گاؤں کھا گئی کی رٹ لگاتے ہوئے شہر کی جامع مسجد میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ چرواہا فوراً چیخ پڑا کہ اگر دینے والا چھپر پھاڑ کر دے گا تو ہی لوں گا، اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کرایا، مگر وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے چرواہے کو شام ہو گئی۔ وہ وہیں ایک پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب رات ہو گئی تو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی باتیں کرنے لگے۔ اس وقت چرواہے نے اپنی چپی توڑی اور بولا کہ چوری کرنا بری بات ہے، اگر تمہیں خزانہ چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں بہت پرانا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاؤں کی طرف یہی رٹ لگاتا ہوا چلا کہ دینے والا اگر چھپر پھاڑ کر دے گا تو ہی لوں گا۔ ڈاکوؤں نے اس کی بات مان لی اور زمین کھودی تو وہاں سے 5 برتن نکلے، جن میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر ڈاکوؤں کو بہت غصہ آیا اور کسی طرح وہ برتن اٹھا کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ گاؤں کے قریب پہنچے تو ایک جھونپڑی سے اسی چرواہے کی آواز آ رہی تھی جس نے خزانے کے بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے وہ 5 برتن اس کی جھونپڑی میں پلٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے کاٹ لیں، لیکن اچانک ان برتنوں میں سے اشرفیاں گرنے لگیں تو چرواہے نے شور مچا دیا اور سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ڈاکو فوراً بھاگ گئے۔ چرواہے نے جب اتنی دولت دیکھی تو نعرہ لگایا کہ اے دینے والے، تو سچا ہے، تو نے مجھے چھپر پھاڑ کر دیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ کے ملازم بھی اس کے گاؤں پہنچ گئے اور چرواہے کو گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا۔
جب بادشاہ نے چرواہے سے پوری بات سنی تو اس کو انعام دینے لگا، مگر چرواہے نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب آپ بھی ہاتھ پھیلا کر اسی رب سے مانگتے ہیں جو سب کا داتا ہے تو پھر میں بھی اسی سے کیوں نہ مانگوں؟ آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے میرا انعام بھی دے دیا ہے۔ آخر کار بادشاہ نے چرواہے کو شاہی سواری سے عزت کے ساتھ اس کے گاؤں واپس بھیج دیا، اور چرواہے نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہمارے پیارا اسلام کہانیاں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔